طرف اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ دمشق کے وسطی اور مضافاتی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے۔ عراق کے شہر کو بھی دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق کر دی۔ تہران پر حملوں کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ اسرائیلی حملوں کے بعد تہران میں سائرن بج گئے۔ تہران ایئرپورٹ سمیت 7 مقامات دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کنٹرول روم سے حملوں کی نگرانی کی۔ ایران نے اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اسرائیل پر میزائل حملے کیے تھے۔ اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے، کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں ایرانی حکام۔ ایران پر اسرائیلی حملے، امریکہ کا دوہرا معیار۔ ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ اسرائیل نے حملے سے قبل امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی حملوں کے بارے میں بتایا گیا۔ امریکہ نے ایران پر حملوں کو اسرائیل کی دفاعی مشق قرار دے دیا۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو ایران کی جوہری اور تیل کی تنصیبات پر حملہ کرنے سے روکا۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی۔ امریکہ نے تھاڈ میزائل کے بعد F-16 طیارے بھی بھیج دیے۔ نئے تعینات چیف جسٹس یحییٰ افریدی آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں صبح 11 بجے ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نامزد چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ تقریب کے انتظامات مکمل، مہمانوں کو دعوت نامے جاری۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دورہ واشنگٹن۔ وزیر خزانہ کی اشاعت ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات۔ ADB بورڈ 29 اکتوبر کو پالیسی بیسڈ لون کی منظوری پر غور کرے گا۔ دونوں فریقین نے ملکی محصولات میں اضافے، علاقائی تعاون اور اسلام آباد میں ADB دفتر کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ کے ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کے IT شعبے میں ترقی کے وسیع امکانات کی اہمیت اجاگر کی۔ وزیر خزانہ کی ایگزم بینک کے صدر سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب کا دونوں ممالک کے بینکوں کے درمیان قریبی تعاون پر زور۔ اسلام آباد میں سنجانی ٹول پلازا کے قریب قیدیوں کی 3 وینز پر نامعلوم افراد کا حملہ۔ وینز میں سوار PTI کے 3 MPA سمیت متعدد قیدی فرار۔ نامعلوم افراد نے پولیس قیدی وینز پر فائرنگ کی۔ گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے گئے۔ گاڑی میں اٹک جیل سے پیشی کے لیے لائے جانے والے قیدی سوار تھے۔ قیدیوں میں زیادہ تعداد PTI احتجاجی کارکنوں کی تھی۔ انتشار انگیزی اور دہشت گردی مقدمات میں نامزد ملزمان شامل۔ ترنول کے علاقے میں پولیس کا حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن۔ پولیس کی عینی شاہدین سے پوچھ گچھ۔ پولیس نے حملے میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ وزیر بہبود آبادی خیبر پختونخوا کا بیٹا بھی شامل۔ تمام حوالاتیوں اور متاثرہ قیدی وینز کو پولیس لائن منتقل کر دیا گیا۔ یہ جو پولیس وینز پر حملہ کیا گیا ہے، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا ہے اور اس کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی۔ اس حملے کے نتیجے میں جو گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اس میں PTI کے KPK سے MPA لیاقت صاحب کا صاحبزادہ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 گاڑیاں، 4 افراد اور 2 ویپنز وہ قبضے میں لیے گئے ہیں۔ یہ اسلحے سے لیس آئے تھے، انہوں نے پولیس پر فائرنگ بھی کی۔ تحریک انتشار کے کارکن نے منصوبہ بندی کے تحت قیدی وینز پر حملہ کیا۔ عادی ملزمان کا منصوبہ ناکام رہا۔ 4 حملہ آوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے MPA لیاقت کا بیٹا بھی شامل ہے۔ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ حملہ آوروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ منصوبہ سازوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ 4 گاڑیوں میں مسلح افراد نے ٹول پلازا کے قریب حملہ کیا۔ 2 گاڑیاں اور اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا۔ کیپٹل ہل اور لنڈن رائلز واقعات میں ملزمان کو سزائیں ہوئیں۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزا مل گئی ہوتی تو ایسے حملے کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ تحریک انصاف کا رد عمل مضحکہ خیز اور فلم کی سٹوری لگتی ہے۔ PTI کے ترجمان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی خصوصی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے واقعے کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ ترنول کے SHO نے اپنے ہاتھ سے گاڑی کے شیشے توڑے۔ سرکاری ملازمین کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ ڈرامہ رچا کر یہ ظاہر کیا گیا کہ کوئی حملہ ہوا ہے۔
آئے روز آپ کے ڈرامے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہ ڈرامہ بند کرنا پڑے گا۔ آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک معاون خصوصی MPs اور متعدد پولیس اہلکاروں پر جعلی مقدمات درج ہیں۔ ملک میں لا قانونیت کا رواج شروع ہو گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا ویڈیو بیان۔ تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حملے کے بعد کچھ قیدی وین سے فرار ہوئے تھے۔ 3 قیدی وینس میں 82 ملزمان موجود تھے۔ ملزمان کو پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ حملہ آوروں کی تعداد 30 سے زائد تھی۔ حملہ آوروں میں MPA کا بیٹا بھی شامل ہے۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی کی گفتگو۔ حملہ آور اسلحہ، ڈنڈے اور پتھروں سے لیس تھے۔ حملے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس۔ کیس سنتے ہیں، کاغذ پہ کچھ فکرے لکھے ہوتے ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے۔ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں۔ سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے، مگر ہم تو کاغذوں پہ چلتے ہیں، قانون پہ چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسس پہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ کاز لسٹ بنانے میں کوئی دخل نہیں کیا۔ کاز کیس لگنا ہے، کون سا لگنا ہے، میں نے کہا یہ ان کا کام، میرا کام نہیں ہے۔ ایک کاغذ ایک پارٹی کے لیے فائدہ دوسری پارٹی کے خلاف ہوتا ہے۔ سچ کیا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر چند سطریں لکھی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ انصاف دینا ہمارا فرض ہے۔ میری آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں۔ کاز لسٹ بنانے میں کبھی مداخلت نہیں کی کیونکہ کون سا کیس لگنا ہے اور کون سا نہیں یہ میرا کام نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب۔ ریفرنس میں شریک ہونے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ریفرنس میں شریک نہ ہونے والوں کا بھی شکریہ۔ میری زندگی میں ویٹو پاور میری اہلیہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں لیکن اہلیہ نہیں مانتی۔ کہا گیا آپ نے مارگرا ہل سے متعلق فیصلہ دیا۔ میں نے کہا جانوروں کا بھی ایک گھر ہے۔ ماحولیات پر ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ چیف جسٹس نے اپنی اہلیہ اور ساتھی ججز کو خراج تحسین پیش کیا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس اطہر من اللہ ریفرنس میں شریک نہ ہوئے۔ فل کورٹ ریفرنس میں نئے تعینات چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، 2 ایڈ ہوک اور 2 شرعی عدالت کے ججز سمیت 16 ججز کی شرکت۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے باعث مکہ میں ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کمی محسوس کریں گے، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ چیف جسٹس اچھا دور گزار کر جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بہترین انسان پایا، خواتین کے حقوق کے لیے کردار ادا کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے غصے کے وقت صرف آپ کی مدد اللہ ہی کر سکتا ہے۔ میں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے غصے کا بھی کئی بار سامنا کیا، تجربہ اچھا نہیں تھا۔ چیف جسٹس کے ساتھ بینچ میں کئی بار اختلاف کیا۔ چیف جسٹس نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقف سنا۔ اختیارات کی تقسیم کے اصول پر عمل ہوگا۔ فوری طور پر دور دراز عدلیہ پر توجہ دینا ہوگی۔ نئے تعینات چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا خطاب۔ I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Isa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Isa, I have learnt a lot. خواجیوں کا لکی مروت میں نماز مغرب کے دوران مسجد پر حملہ۔ لکی مروت کے 19 سال کے کیڈٹ عارف اللہ شہید۔ خوارج نے نماز مغرب کے دوران مسجد پر حملہ کیا۔ کیڈٹ عارف اللہ بھی اسی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے موجود تھے۔ خوارج نے جیسے ہی فائرنگ شروع کی، عارف اللہ نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے خوارج کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ عارف اللہ نے جان کا نذرانہ دے کر کئی بے گناہ نمازیوں کی جان بچائی۔ DC عارف اللہ شہید پاکستان ملٹری اکیڈمی میں زیر تربیت تھے۔
शहादत के वक्त जीसी आरिफुल्लाह छुट्टियां गुजारने अपने घर आए थे। नमाजियों पर हमला ख़ारिज के हकीकी नज़रिए की अक्कासी करता है। ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की लकी मरवत में मस्जिद पर हमले की शदीद मज़म्मत। आसिफ जरदारी का शहीद PMA कैडेट आरिफुल्लाह को खराज अकीदत। इबादत गाहों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और गैर इस्लामी फेल है। आरिफुल्लाह शहीद ने बुज़दिल दुश्मनों के हमले को नाकाम बनाकर जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ एक रोज़ा दुबई में क़याम के बाद आज लंदन रवाना होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म का तैयारा बरतानवी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे हिथरो एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के अहदेदार अपने कायद का वालहाना इस्तकबाल करेंगे। दुबई में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग अमारात की क़यादत से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं की मईशत की बेहतरी के लिए मुल्क में सरमायाकारी की हिदायत। मैं तो ख़ुद अपोजिशन में हूँ, मेरा तो हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है। बाकी अगर कोई तजवीज़ है तो उसका हमें इल्म नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए पे कायम हैं। जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी। अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। और जो नए चीफ जस्टिस आए हैं मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ। अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर उठने वाले सवालात का रास्ता रुक जाएगा। नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमतें एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और ना मुदाखलत करती हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना गैर सियासी सोच है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों को अदालत ने रिहाई दे दी। मेरा नहीं ख्याल कोई डील हुई है। हमारा काम नहीं अदलिया के मामलात में मुदाखलत करें। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन उसके लिए इजाज़त लेना पड़ती है। रवादारी मार्च पुरतशद्दुद की इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। कानून की पासदारी ना करने वाले अफराद की भी पकड़ होनी चाहिए। पुलिस को ऐसी सूरत हाल में लाकर खड़ा किया जाता है कि वो कार्रवाई करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम पर PTI भी खुश है। 26वीं आईनी तरमीम पर PTI की गैर एलानिया रजामंदी शामिल थी। तारीख का बदतरीन इंतकाम पीपल्स पार्टी लीडरशिप से लिया गया। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडस शील्ड मार्च 2024 इत्तेहादी ममालिक के एयर चीफ्स और आला फौजी हुकाम की शिरकत। पाक फ़िज़ाइया की आला मल्टी डोमेन जंगी सलाहियतों को उजागर किया। इंडस मार्च ने दुनिया भर में फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान ताउन की अहमियत को मज़ीद तक़वियत दी। श्रीलंकन फ़िज़ाई कमांडर की सरबराह पाक फ़िज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। इलाकाई सलामती के तनाज़ुर में ऑपरेशनल अमूर से मुतालिक बातचीत की गई। ISPR। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के दौरान कम अज़ कम 15 अरब 90 करोड़ डॉलर का खर्चा होगा। ऐवान नुमाइंदगान कांग्रेस के अरकान का चुनाव भी शामिल। ये अमरीकी तारीख में महंगा तरीन सदारती इंतखाब होगा। 2020 के सदारती इंतखाब में तकरीबन 14 अरब डॉलर्स अखराजात हुए थे। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। खान यूनिस में इसराइल का फ़ज़ाई हमला। 14 मासूम बच्चे हमले में शहीद। 13 बच्चों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। शुमाली गजा में इसराइली ड्रोन हमले में 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में शहदा की तादाद 88 हो गई। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली बर्बरियत में शहदा की तादाद 42,000 से तजावुज़ कर चुकी है। इसराइली फौज के जनूबी लेबनान में होटल पर बमबारी। 3 सहाफ़ी जम बहक और शहर में मिसाइल हमले। 24 घंटों में 20 से ज़्यादा अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 120 रॉकेट दाग दिए।
6 शहरी जख्मी। जनूबी लेबनान में सिहोनी फौज पर बड़ा हमला, 5 इसराइली फौजी हलाक, 7 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान से मुतालिक इंतहाई हसास इंटेलिजेंस मालूमात लीक होने पर इसराइल ने हमले का मंसूबा मुअख्खर कर दिया।